2024 کا اختتام ہو رہا ہے تو سوال یہ ہے کہ سال 2025 میں ہمارے ساتھ کیا ہوگا؟ سال 2025 میں ہمارے جو ملک کے سیاستدان ہیں ان کا مستقبل کیا ہے؟ وہ جو بیانیے اپنا رہے تھے، جو دعوے کیے جا رہے تھے، وہ دعوے کس حد تک روز روشن کی طرح عیاں ہوں گے؟ ایک بات یہ ہے قیاس آرائی کرنا، ایک بات یہ ہے علم العداد پہ بات کرنا، ایک بات ہے علم الفلکیات پہ بات کرنا، ایک بات ہے زمینی حقائق کو دیکھ کے بات کرنا۔ بہت سارے لوگوں کی اپنی دانش کے اندر بہت سی چیزوں کے اوپر اعتقاد نہیں ہوتا، لیکن ایک دنیا ایسی بھی بستی ہے جس کا اعتقاد بڑا مضبوط ہے علم العداد کے حوالے سے، علم فلکیات کے حوالے سے۔ تو آج ہم نے مجموعی طور کے اوپر سال کے آخر والے دن میں، حسب روایت ہر سال ہم سال کے آخر والے دن کے اوپر اس طرح کا تجزیہ بھی لیتے ہیں تاکہ ہمیں معلوم پڑے کہ اگلا سال جو ہے اس میں کیا قیاس آرائیاں ہیں، کون سی باتیں جو ہیں وہ خوش فہمیوں کی بنیاد پہ ہیں اور کون سی باتیں حقائق کی بنیاد کے اوپر ہیں۔ تو اسی پہ بات کریں گے۔ ہمارے آج کے جو گیسٹ ہیں اس سیگمنٹ کے اندر ایم ایچ ملک صاحب ہیں، پامسٹ ہیں، اور ایم ایچ ملک صاحب نے بہت سارے لوگوں کے بارے میں، راجہ پرویز اشرف صاحب کے بارے میں، جسٹس ریٹائرڈ شوکت عزیز صدیقی صاحب کے بارے میں، نواز شریف صاحب کے بارے میں بہت سی ایسی پیشین گوئیاں کی تھیں جو بعد میں سچ ثابت ہوئیں، اور حال ہی کی ایک جو زندہ مثال ہے وہ جسٹس ریٹائرڈ شوکت عزیز صدیقی صاحب کی ہے کہ دوبارہ ریٹ کرنے کی جو ان کو سفارش کی گئی تھی وہ ایم ایچ ملک صاحب کی طرف سے کی گئی تھی۔ دیگر افراد بھی ہمارے ساتھ ہوں گے۔ بات کا آغاز ایم ایچ ملک صاحب سے کرتے ہیں۔ ملک صاحب، سب سے پہلا سوال یہ، 2024 تو بیت گیا، جو کچھ ہوا سبھی کو معلوم ہے۔ سوال یہ ہے 2025 مجموعی طور پہ پاکستانیوں کے لیے، پاکستان کے لیے کیسا ہوگا؟ جی بہت شکریہ۔ اس طرح سے ہے کہ اگر اس سیگمنٹ کا آغاز میں اس طرح سے کروں، بابا فرید صاحب رحمۃ اللہ علیہ آپ کے دیے گئے الفاظ سے کچھ روشنی لیتے ہوئے تو میں کہوں گا کہ پچھلا سال جو تھا وہ کینچی کا سال تھا، یہ سال جو ہے یہ سوئی کا ہے، یعنی سلانے کا۔ اچھا، تو میرے خیال میں کافی سارے مسائل جو ہمارے 2024 میں اکثر لوگوں نے دیکھے ہیں، تو آئی تھنک کہ وہ سارے مسائل رفتہ رفتہ ایک حد تک نہیں، کافی حد تک آہستہ آہستہ جو مینج ہوتے چلے جائیں گے، یعنی ہماری سچویشن جو ہے وہ بہتر ہوتی چلی جائے گی۔ اسے آپ کنٹری لیول پہ بے شک آپ انویسٹمنٹ کے لحاظ سے دیکھ لیں، کچھ سیاسی استحکام کے حساب سے دیکھ لیں، کچھ پبلک کے جو عمومی مسائل ہیں ان کے لحاظ سے دیکھ لیں، تو میرا خیال یہ ہے کہ یہ ریہیبلیٹیشن کا سال ہوگا۔ ٹھیک۔ اچھا ملک صاحب، آپ نے بڑی اچھی بات کی، اس پاکستان کے لیے کہا یاسر نے کہ اچھا سال ہو۔ پاکستان کے لیے ہم دعا کرتے ہیں اور پاکستانی قوم کے لیے دعا کرتے ہیں۔ سیاستدانوں کے لیے تو ہر سال ہی اچھا ہوتا ہے نا، ان کا سال برا ہوتے کوئی نہیں، بلکہ وہ برا سال ان پر آتا ہی نہیں، اور اللہ کسی پہ بھی نہ لائے بس۔ تو آپ کیا دیکھ رہے ہیں؟ میاں نواز شریف صاحب خاموش ہیں، کیا آپ آئندہ انہیں اقتدار کے کسی مسقط پہ دیکھ رہے ہیں، وزیر اعظم دیکھ رہے ہیں میاں نواز شریف کا؟ دیکھیے، اس میں یہ ان کے ہینڈ پرنٹس کے ذریعے اگر ہم بات کریں تو ان کے ہاتھ پہ جو لائن آف سکسیس تھی وہ اپنی ایک پیک دیکھ کے تو اب ایک نارمل سی پوزیشن پہ چل رہی ہے۔ تو جو اقتدار انہوں نے انجوائے کیا ایک طویل عرصہ تک مختلف پوزیشنز کے لحاظ سے یا اپنی انفرادی حیثیت کے اعتبار سے، تو میرا خیال ہے کہ وہ اپنی پیک جو ہیں وہ دیکھ چکے ہیں۔ تو اب اس کے جو ہے کچھ نہ کچھ ذاتی طور پہ ان کی اثرات جو ہیں وہ چلیں گے، لیکن وہ اقتدار کی پیک دیکھ چکے ہیں۔ یعنی اب آپ سمجھتے ہیں کہ وہ مسند اقتدار تک دوبارہ نہیں جائیں گے؟ جی میرا خیال ہے، اور یہ میں نے الیکشن سے جو حالیہ الیکشنز تھے ان سے پہلے بھی یہ کہا تھا کہ اچھا، بلاول بھٹو زرداری، بلاول صاحب کی لائن آف سکسیس ابھی اتنی میچور نہیں ہوئی کہ ہم انہیں کسی بڑی سیٹ پہ دیکھ سکیں، لیکن یہ کہ رفتہ رفتہ وہ گروئنگ ہے، تو ممکن ہے کہ آنے والے کچھ سالوں کے بعد وہ اس پوزیشن میں لائن آف لک کو دیکھ سکیں ہم، کہ ذرا زیادہ ڈیپ یا ورتھ کے لحاظ سے اس میں اسٹرینتھ آ جائے، تو بہت ممکن ہے کہ تب بھی جو ہے وہ ان کے متعلق یہ بات کی جا سکے کسی بڑے عہدے کی۔ یعنی اب اگلی اسمبلی میں؟ جی میرا خیال ہے اگلی اسمبلی میں وہ بطور وزیر اعظم ہو سکتے ہیں؟ جی ہو سکتے ہیں، تو لیکن فی الوقت اگر ان کی لائن آف لک کے ساتھ ساتھ لائن آف سکسیس کو دیکھیں تو تھوڑی سی اس میں کمی دکھائی دیتی ہے۔ عمران خان جو اس پاکستان میں سب سے فیورٹ ترین سیاسی لیڈر ہیں، ان کے متعلق آپ کیا کہتے ہیں؟ ڈرنا نہیں، سیدھے بتانا جی۔ میں رانا صاحب، میں آپ کو یہ بتا دوں کہ ملک صاحب نے نا پچھلے سال میں تقریباً میرے خیال سے اپریل یا مئی کا مہینہ تھا، تو اس وقت باتیں وہ چل رہی تھیں نا کہ خان صاحب کی رہائی ممکن ہو سکتی ہے اگلے 1-2 ماہ میں۔ ملک صاحب نے اس وقت کہا تھا کہ یہ اس حال میں ممکن ہے ہی نہیں،
حالانکہ ان کی فین فالوئنگ بھی زیادہ تر ادھر کی ہے. انہوں نے کہا تھا ممکن نہیں ہے, تو وہ ممکنات جو اس وقت نہیں تھے کیا اب وہ ممکن ہے اگلے سال میں؟ دیکھیے میرے خیال میں ابھی تقریباً 15 فروری سے لے کے 31 مارچ تک کا جو اسپیل ہے اس میں ان کے لیے کچھ آسانیوں کے آثار ہیں, کچھ غیر معمولی آسانیاں بھی ہو سکتی ہیں. اب ہو سکتا ہے کہ وہ سیاسی استحکام پہ مبنی ہوں, وہ کچھ عدالتی کیسز کے لحاظ سے ہوں, شاید ان کے جو ایک کچھ انٹروگیشن کا جو مسئلے مسائل ہیں وہ سیٹ ہوتے چلے جائیں, تو یا ہو سکتا ہے کچھ پبلک کے لحاظ سے ان کی جو لائن آف سکسیس ابھی بھی بتاتی ہے کہ تھوڑی سی امپرووڈ فارم میں نظر آتی ہے, ان کے ہینڈ پرنٹس پہ ہے, تو اس سے تھوڑا سا اندازہ ہوتا ہے. پھر یہ کہ ایک تو یہ 15 فروری سے لے کے 31 مارچ یا پھر یہ کہ منتھ آف جولائی, میں سمجھتا ہوں کہ یہ ان کے لیے ایک بڑا کمفرٹیبل پیریڈ ہو سکتا ہے اور ان کی حق میں کافی ساری فیورز جو ہیں وہ جاگ سکتی ہیں. تو یہ محترمہ مریم نواز شریف صاحبہ ان کے اقتدار کے طول کو دیکھ رہے ہیں, زوال کو دیکھ رہے ہیں, یا ان کو آئندہ وزیر اعظم دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیے اب جو ان کی لائنز ہیں نا, لائن آف لک اور لائن آف سکسیس کا اگر کمبینیشن دیکھیں تو اس وقت کے لحاظ سے وہ ٹھیک چل رہی ہیں, کچھ عرصہ اور بھی چلتی ہیں. لیکن اگر آپ اس کو کہیں کہ آئندہ 2-3 سال 4 سال کے ٹینور میں کیا وہ پی ایم بن سکیں گی یا 5 سال کے, تو میں ایسا نہیں دیکھ رہا. مجھے لگتا ہے کہ جیسے ابھی لائن آف لک اور لائن آف سکسیس کا ابھی کمبینیشن ذرا اور میچور ہوگا تو پھر شاید اس ضمن میں بھی بات ہو سکے. فی الوقت جو ہے وہ جتنی پوزیشن انجوائے کر رہی ہیں تھوڑی سی اور انجوائے, اس طرح سے آگے چلتا رہے گا سلسلہ. بلاول بھٹو کی شادی کا سال ہوگا 2025؟ جی 2025 میں شادی ہوگی ان کی؟ ہو جائے گی انشاءاللہ. اتنے سالوں سے بات چل رہی ہے ملک صاحب, تب تو نہیں ہوئی؟ دیکھیں کوئی نہ کوئی وقت تو آتا ہی ہے جی, جب وہ کہتے ہیں نا بکرے کی ماں کب تک خیر منائے گی. اچھا, آپ حکومت کو چلتا ہوا دیکھ رہے ہیں؟ جی حکومت چلتی ہے تو, لیکن تھوڑا سا مسائل آ سکتے ہیں اس میں. لیکن یہ اگر ہم اس کو انویسٹمنٹ کے لحاظ سے دیکھیں یا تھوڑی سی نہیں مجھے سب انویسٹمنٹ میں کیا یہ حکومت 5 سال پورے کرے گی؟ کیا یہ سال جو کل سے شروع ہوگا جی 2025 سے, کیا یہ سال انتخابات کا سال ہوگا, عبوری حکومت کا سال ہوگا, یا ساری جمہوریت کے لپیٹے جانے کا سال ہوگا؟ نہیں, جمہوریت تو برقرار رہے گی اور حکومت بھی ہے, یہ چلتی رہے گی. لیکن بہت ممکن ہے کہ ستمبر اکتوبر کے راؤنڈ اباؤٹ کچھ اس طرح سے سچویشن چینج ہو جائے کہ جیسے اتفاق رائے بھی ہو سکتا ہے کہ جیسے دوبارہ سے بھی الیکشن ہو جائیں, ہو سکتا ہے کوئی ایسا اتفاق رائے سے ممکن ہو جائے. کیا عمران خان کو سزا ہو جائے گی؟ دیکھیں ان کے ہاتھ پہ اس طرح کی کوئی سائن نظر نہیں آتا. جتنی سزا ہوئی ہے ویسے تو یہ بھی ایک سزا ہی ہے, لیکن میرا خیال یہ ہے کہ کچھ نہ کچھ جو ہے نا ان کی کیسز جو ہیں شاید وہ میرٹ پہ ڈیسائیڈ بھی ہوں, کچھ اس طرح سے بات آگے چلے, تو میرا خیال یہ ہے کہ وہ بہت لمبی سزا تو ان کو نہیں ہونے والی. اچھا احمد ملک صاحب یہ بتائیے کہ موجودہ صورتحال میں آپ نے انویسٹمنٹ کی بات کی, جی یہ انویسٹمنٹ ابھی جتنی ہے اتنی ہی رہے گی, اس سے بڑھے گی تو کس مہینے میں جا کے بڑھے گی؟ دیکھیں جتنی انویسٹمنٹ اس وقت ہے نا تھوڑے بہت فرق کے ساتھ اضافے کے ساتھ یہ بڑھ سکتی ہے, لیکن جولائی کے بعد جو ہے اس میں زیادہ تیزی میں دیکھ رہا ہوں کہ جولائی کے بعد اس میں. جولائی میں ایسا کیا ہوگا سر؟ وہ اس طرح سے ہے نا کہ جولائی جون جو ہے یہ بھی ایک کنٹری لیول میں سمجھتا ہوں کچھ تبدیلیاں اس میں بھی متوقع ہیں بنیادی نوعیت کی. سر وہ کچھ ذرا کھل کے بتا دیں کیسی؟ ملکی استحکام کے حوالے سے آئی تھنک کہ یہاں پہ بڑی پازیٹیوٹی جو ہے وہ نظر آنا شروع ہو جائے گی جولائی کے راؤنڈ اباؤٹ. تو جولائی سے پہلے کچھ مسائل ہو سکتے ہیں لیکن جولائی میں جا کے سیٹل ہو جائیں گے انشاءاللہ. تو ملک صاحب آپ پاکستان کے اندر کون سی حکومت, یا علی امین گنڈا پور ہے جس طرح ان کی حکومت کا مطلب کہا جا رہا ہے کہ ختم ہونے جا رہی ہے, اور بھی بہت سی چیزیں ہو رہی ہیں, کیا کسی صوبے میں کوئی بڑی تبدیلی دیکھ رہے ہیں آپ؟ نہیں. بشرا بی بی اور عمران خان کا ساتھ مکمل رہے گا؟ جی لائنز کے مطابق تو ایسا ہی ہے. جواب بڑے مختصر ہیں آپ کے, ٹو دی پوائنٹ تو ہے نا. ٹو دی پوائنٹ. اور آصف علی زرداری صاحب بطور صدر رہیں گے؟ جی ان کی بھی جو ہے سیاسی زندگی وہ سمجھیں کہ اپنی پیک کی طرف مائل ہے, اور شاید یہ ٹینور ان کا آخری ٹینور بھی ہو سیاسی اعتبار سے. اور بلاول بھٹو کا جو ٹینور ہوگا اس میں آصف علی زرداری صاحب کی گائیڈ لائن شامل ہوگی؟ جی شامل ہوں گی. متبادل پالیسیز ہوں گی؟ نہیں گائیڈ لائن شامل ہوں گی ان کی,
تو یہ ہے کہ بہرحال بلاول صاحب کا اس طرح سے لگتا ہے کہ جیسے ان کی لائن ایک انفرادیت کو بھی شو کرتی ہیں، اور ضروری نہیں کہ وہ مکمل طور پہ انہی کے زیر اثر ہوں، بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ وہ اپنی انفرادی سوچ کے ساتھ آگے بڑھیں گے جو کہ بڑی پازیٹیو ہوگی۔ بلاول صاحب کے ہاتھ میں جو ہے نا کرنٹ، وہ بڑا پبلک لیول کا ہے، اور پبلک کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ ایک ایسٹ ہوتے ہیں ایسے لوگ۔ عوام کو ریلیف کب ملے گا جی؟ یہ سال جو ہے جی اس کے کس مہینے سے عوام جو ہے ان کے چہروں پہ مسکراہٹ آپ دیکھ سکیں گے؟ دیکھیں اس کو پھر میں کہوں گا جولائی کے ساتھ ایسوسیٹ کر لیں، یا 5-6 مہینے بھوکے مریے۔ نہیں تو وہ کلی طور پہ عوام کے لیے فیصلہ وہ تبھی کا ہے، وہ غیر ملکی انویسٹمنٹ اس کو زیادہ دیکھ رہے ہیں یا اس میں کوئی بڑی تبدیلی دیکھ رہے ہیں سیاسی طور پہ؟ سوال یہ ہے۔ ایک دفعہ سیاسی کچھ کہہ لیں کہ مسائل جو ہیں نا اٹھ کے لیکن پھر سیٹلڈ ہوتے نظر آتے ہیں جولائی کے راؤنڈ اباؤٹ، تو وہاں پہ جو ہے نا اس لحاظ سے پھر محسوس یہ ہوتا ہے کہ جیسے ایک استحکام کا پیریڈ جو ہے وہ جولائی سے آگے خصوصی طور پہ نظر آنا شروع ہو جائے گا۔ آف کورس پھر اس کے اثرات جو ہیں وہ اوور آل پرویل کریں گے۔ صحیح، یعنی جولائی میں بات جا کے جو ہے وہ کہیں بہتری